اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وقال تعالى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ وقال تعالى فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنهم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ رسولہ، آپ کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، میں سمجھتا ہوں یہ وابستگی کا موقع مجھے چوتھی یا پانچویں بار مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں انوار الاسلام تحریک اصلاح معاشرہ یہ دو نیٹ ورک چینلوں کے ذریعے آپ کے بیچ آ رہا ہوں، اور میری سعی یہ ہے کہ اللہ اس مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں برکت نازل فرمائے۔ سامعین اکرام، انوار الاسلام تحریک اصلاح اعمال یہ دو نیٹ ورک کی طرف سے مجھے موضوع دیا گیا ہے رشتوں کے احترام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی پر میں گفتگو کروں کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی پاسبانی کے لیے جو اپنے سیرت طیبہ کے نقوش امت مسلمہ کو ابد الآباد تک آنے والی زندگی کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان گوشوں پر میں روشنی ڈالوں۔ ناظرین اکرام، میں نے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا کی تلاوت کی ہے، کیونکہ یہ کلام کو کلام اللہ ہم اس لیے مانتے ہیں، اس کو محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو کلام کے ذریعے بھی، اللہ کے کلام کے ذریعے بھی میرے آقا کی شان، آپ کے کردار و اعمال کے جو نقوش اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ کے ایسے ضامن نقوش ہے جس کی مثل، جس کی تمثیل روئے پوری کائنات کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ رکھو، بے شک اللہ رب العزت تم پر نگرانی رکھنے والا ہے۔ تو رشتوں کے پاس و لحاظ رکھنے میں اور
رشتوں کی رشتہ داری نبھانے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں ایک تو فکر دی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذین تسألون بہ والارحام، ڈرنا کئی کے لیے ہے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ رکھتے ہو۔ پھر ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، نگرانی فرما رہا ہے، کس چیز کی، کہ تم کس روش کی زندگی جیتے ہو۔ تو گویا رشتوں کی پاسداری کرنے کا امر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ عطا فرما رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رشتوں کے جوڑنے کی فکر دی جا رہی ہے، اور رشتوں کے جوڑنے کا مرکز و محور اللہ سے جڑنے کا حکم ہے، اللہ کے لیے رشتے رکھنا۔ جیسے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، من اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عداوت کی، اللہ کے لیے کسی کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی کچھ دینے سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا، تو گویا اس نے ایمان کو مکمل کیا، ایمان کو مستحکم کیا۔ تو ایمان کے استحکامیت کا معاملہ و انحصار، یہ چار چیزوں پہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور یہ آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے کہ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف رکھتے ہیں، تو یعنی یہ رشتوں کی رواداریاں، رشتوں کے نبھانے کا معاملہ، رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ صرف یہ دنیا تک نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی جزا، اس کی سزا کا معاملہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ بارہا میرے آقا نے فرمایا اکرم الناس من مقام، اپنے جو بھی بزرگ ہیں ان کے مرتبے سے ان کی عزت کرنا، احترام رکھنا، یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ اب یہ رشتہ داریوں میں اچھی گفتگو کرنا، مسکراہٹ کرنا، یہ رسول کی ایک عظیم سنت ہے، اب یہ پاک علیہ السلام کی۔ اور پھر بتایا گیا سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے فَلْعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو کیا تم سے یہی امید کی جاتی ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کو اختیار ملے تو تم زمین میں فساد کرو گے، اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتے ناطے توڑو گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جن پر اللہ کی لعنت ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ۔ تو اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ایک فکر دے دی گئی۔ کیا فکر دی گئی؟ کہ سب سے پہلے استفتاحی انداز میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تم سے یہی امید کی جاتی ہے کہ اگر تم کو اختیار ملے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے ناطے توڑو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یعنی رشتے توڑنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اب رشتے جوڑ کے رکھنے کا سلیقہ چاہیے، ہے نا، کیونکہ اگر توڑیں گے تو لعنت ہی ہوئیں گے اللہ کے، وہ بھی پھر آخرت کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کا سوال ہے کہ کیا تم کو اختیار دیا گیا، کیا اختیار دیا گیا؟ رشتے نبھانے کا، رشتوں سے کیسے جینا، کیسا رشتوں کو لے کے چلنا، اور آپسی حقوق کا لحاظ کیسے رکھنا، اور کس طریقے سے آپس میں ربط ضبط رکھنا، یہ جو فکر مل رہی ہے یہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیا۔ پھر دینے کے بعد
وہ جو دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ آگاہی کے لیے مختلف مقامات پہ مختلف صورتوں میں اللہ نے متنبہ کرنے کے لیے ایسی آیتیں نازل فرمائی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، جو آپ خطبے کی اکثر خطبے کے اندر ہر جمعہ آخری اختتام پر سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نحل کی، ہمیں ہر جمعہ عدل کرنے، انصاف کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہے. تو یہ جو حکم آیا ہے، اس حکم کے زاویے سے جب آپ جائزہ لیں گے اپنی زندگیوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو نظم، جو طریقہ، جو نہج، جو منہج عطا فرمایا ہے، اس نہج کو اللہ نے واضح طور پہ اپنے کلام میں بیان فرما دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم کوئی سلیقہ بندگی چاہتے ہو جو اللہ کی مشیت کا ہے، جو اللہ کی رضا کا ہے، تو تمہارا کام کیا ہے کہ بس تمہارے سامنے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو رشتوں کے احترام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو روشنی ہمیں ملتی ہے، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے خاندان، والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے اور دیگر رشتہ داروں کا حصہ بنا کر محبت، قربانی، ایثار، ذمہ داریاں درس دیا. اسلام ان تمام رشتوں کے لیے نہ صرف حقوق متعین فرمایا بلکہ ان کے احترام کو ایمان کا اولین تقاضا قرار دیا. تو اس تقاضے کو جب ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک مکمل نمونے ہے، ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، جس میں ہر رشتے کو عزت، رحم، محبت، ہمدردی، انصاف کے ساتھ نبھانے کا عظیم ترین درس موجود ہے. ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر در سے چھڑا کر اپنے محبوب کے در کا سگ بنا دیا. یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ نعمت عظیمہ ہے. اور پھر جو شعور امتی ہونے کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بھی کوئی معمولی ملکہ ہم کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے احسانات کے اندر یہ ایک عظیم احسان ہے. تو اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ والدین کا احترام کیسا کریں. ایک سوال ہے نا، والدین کا احترام کیسا کریں؟ تو حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب سے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گیا آقا میرے. یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اور امتی تو جاننا ہی چاہیے نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے. آپ کے والد کا سر سے سایہ وہ چلے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما لی، رخصت کر لی. اس کے بعد دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرمائی. اب یہاں پہ جو حکایتیں ہمارے سامنے آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کے مقبرے پر حاضری دی. پھر اپنی والدہ سیدنا آمنہ علیہ السلام کے قبر پر جا کر آپ جو ہے دیر تک روئے. میرے آقا سب سے پہلے مقبرے عبد المطلب پر گئے، پھر اس کے بعد اپنے والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ علیہ السلام کی قبر پر جا کے بہت دیر تک آنسو بہائے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری والدہ کی خبر ہے، میں نے ان کی جدائی کا دکھ آج بھی دل میں محسوس کیا اور اسی لیے آنکھیں میری اشکبار ہو گئی، نم ہو گئی.
عزیز اور بزرگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوے کے جو نقوش ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ فاتح مکہ ہیں، اور ایسے کامیابی کے وقت پر والدہ کا یاد کرنا، والدہ کے مقبرے پہ جانا، آپ کے قبر پہ جا کے گریہ وزاری کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہم کو ایک فکر دے رہا ہے کہ والدین کا حق ہم کسی بھی حال ادا کامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فرمایا فی رضا الوالد رضا الرب، من عصا الوالد فقط عصا الرب، جس نے والد کی رضامندی پوری حاصل کر لی، رب کی رضامندی اس کو نصیب ہو گئی۔ جس نے والد کی نافرمانی کی، اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تو اب یہ جو میرے آقا کا ارشاد ہے، دیکھیں عمل میرے آقا کا، پھر آقا کے ارشادات ہم کو رہبری کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سنواریں، سینچیں، تیار کریں۔ اب اس کے بعد بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم میرے آقا نے دی۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ابتدائی سخت دنوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم پر ساتھ آپ نے قدم رکھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ کی کیفیت میں، گھبراہٹ کے عالم میں گھر کو واپس آئے اور فرمایا زمبلونی زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اما عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی فرمانے والے اور سچ بولنے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے، اور حضرت کی وفات جب ہو گئی، آپ جب وفات پا گئی تو اس کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یاد کرتے رہے، ان کی سہیلیوں کا احترام کرتے رہے، ان کو تحفے تحائف بھیجتے رہے، اور بڑی قدر کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ان کے لیے ایک الگ انداز اور الگ فکر کو قائم دائم رکھا میرے آقا نے۔ اور یہاں تک کہ وہ پردہ کر گئی تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رحم دلی کا اظہار کر کے بتا دیا کہ بیوی کا حق کیا ہے، اور بیوی سے الفت کا اظہار کرنے کا انداز کیا ہے، اور بیوی سے وابستگی کا اظہار کرنے کا طرز طریقہ کیا ہے، اور کس منحج سے وفائے زوجہ ظاہر کر سکتا ہے خاوند۔ یہ آقا علیہ السلام نے کامل زندگی کے ایک پہلوؤں کو ایسے رکھ دیا کہ ہر احساس رکھنے والا ذی فہم ذی فکر انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام معلم انسانیت ہے، یوں ہی معلم انسانیت نہیں کہا گیا میرے آقا کو، میرے آقا معلم انسانیت ہے، انسانیت کا شعور دلائے میرے آقا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو کیوں پسند فرمایا؟ کیونکہ آپ دیانت دار، راز باز۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے آپ کی قدردانی کر کے، یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدردانی کر کے بتا دیا کہ بیوی کا مقام خاوند کے لیے کس طریقے کا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی زوجہ سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اب چونکہ میرے آقا ایسے کامل بشر ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر بشر کے لیے رہبر و رہنما ہے، تو اب ایک حکایت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ چونکہ زندگیوں میں عورتیں جب بڑھتی ہے، ازواج بڑھتے ہیں، تو زندگی کے اندر مختلف نزاعی کیفیتیں، حسد، جلن، یہ فطری بات ہے، مگر ازواج مطہرات کے اندر رشک ہوا کرتا تھا، وہ آپس میں رشک کیا کرتی تھی، ہے نا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بار بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ یہ بولنا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ وہ تھی جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا، وہ میری مددگار تھیں اور میرے بچوں کی ماں تھی۔ بچوں سے
الفت کا اظہار کر کے بتا دیا کہ جو میری اولاد جتنی بھی ہے وہ کس سے ہے؟ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ ایک بہت بنیادی پہلو بتا دیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفت، جو محبت کے جو نقوش آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں چھوڑے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ بہت بی بی عائشہ پسند فرماتے تھے، حمیرہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور کیسا لاڑ دلار کرتے تھے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کم عمری میں جب نکاح کر کے آپ کی خربت میں آ گئی تو ان کے لیے جو تحفظات دیے گئے، ان کے لیے جو سراہنا کی گئی اور ان کے ساتھ جو معاملات کیے گئے اور ان کو لبھانے کے لیے حبشیوں کے جو کرتبوں کو آپ نے اپنے پردے میں رکھتے ہوئے ظاہر کیا ہے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ باتیں بہت بنیادی باتیں ہیں، یہ باتیں بہت سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ایک فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو آقا علیہ السلام کس طریقے سے، کس طرز سے، کس نہج سے ازواج مطہرات کے اندر مساوات رکھتے تھے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے تھے۔ انشاءاللہ آگے آپ سمجھیں گے۔ اور بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام بچوں سے بہت لاڑ کرتے تھے، اور بچوں سے لاڑ کرنا، اپنی اولاد سے، اپنے ناتے نواسیوں سے پیار کرنے کا جو طریقہ، جو سلیقہ میرے آقا نے پیش کیا، صبح قیامت تک اس طریقے اور اس طرز کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج کل آپ کے ہمارے بیچ یہ پہلو پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام ہماری رہبری فرما رہے ہیں، اس میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کس طریقے سے حسن مجتبی، حسین مجتبی پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، کیسے الفت اور محبت کے ذریعے ان کو سراہتے تھے، ان سے لاڑ اور دلار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت فرماتے، ان کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے، ان سے پیار فرماتے اور ان کی تربیت فرماتے، اور بڑا انوکھا انداز۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولیے؟ نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام آپ کی دوش مبارک، آپ کی پیٹھ پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے سجدے کو طویل کر دیا تاکہ بچہ کھیل کر خود اتر جائے، اور نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نواسا میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ اسے گراؤں، اس لیے وہ گر جائے گا، اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے سجدے کو طویل کر دیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو سلیقہ، جو طرز پیش کیا، قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو ایک طریقہ بتا دیے کہ دیکھو بچوں سے لاڑ کی انتہا اس حد تک بھی ہو جائے تو خدا کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے ساتھ لاڑ دلار کرنا، اب یہاں پہ کوئی موقع دیکھ کے چوکا مار دیں گا۔ میں ایک فکر بتا دیتا ہوں، یہاں پہ آج کل مسجدوں میں جو ہے نا مودنے ہگنے والے بچوں کو لے کے آ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کرنا نہیں ہے۔ یہ کئی موقع مل کے دیکھو مولانا بیان کرے رسول کی سیرت بول کے، اور اسوے حضرت حسن مجتبی، حسین مجتبی کا لاڑ رسول اللہ نے کیسا فرمایا ہے بولے تو یہ آج خود ذات کے لیے بتایا گیا ہے۔ آپ کو بھی اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے سے جڑ کے الفت و محبت کی شیدائی میں رہ کے آپ ان کا دلار کرنا ہے۔ مطلب اس کا یہ دوسروں کو تکلیف دینا نہیں ہے، وہاں صحابہ کو تعلیم دینا تھا، قیامت تک آنے والی امت کو درس دینا تھا، کیونکہ اللہ فرما دیا نا، ابھی آپ شروع میں سنیں نا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رشتوں کا بھی پاس و لحاظ رکھنا، رشتوں کی ادائیگی کا طرز بھی ہم کو آقا کی سیرت سے لینا ہے، کسی اور کے کردار، کسی اور کے کہنے سے نہیں لینا ہے۔ کیوں کہ یہ زندگی جو ہے بندگی کے لیے، ہر عمل بندگی ہے ہمارا،
اگر رسول کے اسوے پہ چلے، رسول کی سنت سمجھ کے چلے، کھانا پینا ہگنا متنا سونا چلنا پھرنا کمانا رشتہ داریاں نبھانا تک بھی عبادت میں شامل ہے۔ اب بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے جو صلہ رحمی فرمائی ہے، یہ بھی ایک مثال ہے، کیونکہ اب یہاں تک تو بیوی بچے تو سمجھ میں آتا، اماں بابا سمجھ میں آتا، تقریباً یہ قدر کے رشتے ہیں لوگ جانتے ہیں، اور لوگ اپنے طور پر فطرتاً بھی اس پر طرف مائل رہتے ہیں، مگر میرے آقا کی زندگی یہ سب بتاتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صلہ رحمی کا ایمان کا جز قرار دیا، صلہ رحمی کو ایمان کا جز قرار دیا۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو اپنے احباب سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ایمان کا جز قرار دے دیا، اور فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور عمر دراز ہو، عمر طویل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہمیں درس دیتی ہے کہ رشتہ داری نبھانے کا سلیقہ ہم آقا علیہ السلام کے فرمودات حاصل کر کے اس پہ اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے رشتہ داروں میں اکثر مجھ سے میرے رشتہ دار تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، میں صبر کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ان سے جڑتا ہوں، اور وہ بد اخلاقی سے مجھ پر جو ہے پیش آتے ہیں، اور میں اس پہ کیا کرتا ہوں؟ ان کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو اور ایسا کرتے رہتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم نے ان کے منہ سے راکھ بھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سنگت میں ہے، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ، تو گویا اگر کوئی رشتہ دار ہماری ادائے صلہ رحمی پر بھی راضی نہ ہوتا ہے اور کوئی کڑواہٹ بھی دیتا ہے، اور ہم اپنے طور پر اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معیت میں رہیں، اللہ کی قربت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت آپ کے اوپر رہیں، تو ناظرین اکرام، یہ پیغام انوار الاسلام تحریک اصلاح معاشرہ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے کہ آپ فراغ دل ہو جائیں، جیسا صحابہ اکرام فراغ دل ہو گئے تھے میرے محبوب کی صحبت میں رہ کر۔ ہم اگر وفائے محمدی رکھتے ہیں تو وفا کا حق ہے کہ ہم اپنے آپ سے جو ناراض ہمارے قرابت دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرتے رہیں اور اللہ کی قربت کو حاصل کرتے رہیں۔ یہ اس سے اچھا آسان ذریعہ ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے، جو آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے صلہ رحمی کے کردار کو دیکھ کے آپ نے حمایت کی مہر لگا دی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آقا علیہ السلام کا معاملہ خادموں کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک والا رہا۔ آپ علیہ السلام نے خادموں کے ساتھ بھی حد سے زیادہ حسن سلوک فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت کی، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیا، وہ کیا، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ تبسم فرماتے ہوئے مجھ سے کلام کرتے رہے اور مجھے نوازتے رہے، اور کبھی میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں سمٹنا چاہوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں غلام بنے، آقا علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور ان کے والد انہیں واپس لینے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سے کہ تم آزاد ہو، اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، یہ اختیار دے دیا۔ اور جب یہ آقا علیہ السلام نے زید سے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہ سے، تو زید نے رضی اللہ عنہ نے کہا
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر ترجیح نہیں دوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی میرے سرپرست ہیں، آپ ہی کی سرپرستی میں رہوں گا، اور اپنے آپ کو خود سپرد فرما دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر رشتہ محبت، شفقت، عزت، ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے۔ والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، خادم، حتیٰ کہ مخالفین کے ساتھ بھی عدل اور نرمی کا سلوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمایاں نمونہ ہے۔ ایسا عیاں انداز میں آپ کی سیرت کے نقوش میں چیزیں ابھر کے آتی ہے، جیسے جیسے آپ سیرت پڑھتے جائیں گے آپ محو حیرت رہ جائیں گے کہ آقا علیہ السلام نے جو کردار اپنے قرابت داروں کے ساتھ پیش کیا ہے، صبح قیامت تک اللہ کے عباد اللہ میں من جملہ انبیاء علیہ السلام کو ملا کر بھی ایسی مثال کوئی پیش نہ کیا ہے، نہ کر سکے گا۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں محبت، معاشرے میں امن اور دلوں میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اپنی ایک آخری ایک حکایت میں کو یاد آ رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تلخی رشتہ دار میں آتی یہ فطرت ہے، آقا نے بتا دیا، مگر اس تلخی کو رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ عفو درگزر کا کام کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے، اور جب آپ مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے تو جب سب معاملات جا کے وہاں ہونے لگے تو ایک چادر اوڑھے ہوئے ایک خاتون آئی اور ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج کے دن اگر ہندا بھی آ جائے تو کیا اس کے لیے معافی ہے؟ اگر ہندا ایمان لا لے تو کیا اس کے لیے معافی ہے؟ یہ ہندا کون ہے پہلے سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ ہندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد آپ کے سینے کو چیر کر کلیجہ نکال کر کچا چبانے والی، اسلام لانے سے پہلے کا جو معاملہ، جو دشمنیاں تھی اسلام سے یہ کفاران مکہ کو، ان میں ہندا کا یہ عمل تھا۔ معلوم آپ کو یہ ہندا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں میں ہونا تھا، مگر اس طریقے کی سخت کردار کی عامل، ایسی پتھر دل اسلام سے پہلے کہ اس کی مثال روئے زمین پر کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی ظالمانہ انداز حرکت کی تھی اس نے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب عرض گزار ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اس کو میں معافی دیتا ہوں، مگر ایک بات میں گزارش رکھتا ہوں کہ پھر میری زندگی میں کبھی سامنے نہ آئے۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ آقا علیہ السلام نے معاف تو کر دیا اور ایمان سے بھی نواز دیا، مگر ساتھ میں بتا دیا کہ بشریت کا معاملہ جو ہے ایمان کے اندر اتنی حرارت رہتی ہے کہ بولے کہ کبھی سامنے پھر دوبارہ منہ نہ دکھا جائے۔ تو ایسے ناروا فطرت رکھنے والے جس کو برداشت فطرت نہیں کر سکتی انسانیت، ویسوں کو بھی معاف کر دینا میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی شان ہے۔ تو سامعین اکرام، ناظرین اکرام، یہ انوار الاسلام نیٹ ورک تحریک اصلاح معاشرہ اعمال کا جو چینل ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو نجات کا ذریعہ بنائیں، اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی ایک اچھا راستہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اے باری اللہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔